بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کے اندر چند پیش گوئیاں ہیں اور واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، کہ جب ایک مرتبہ میری امت میں تلوار چلائی جائے گی تو قیامت تک پھر وہ نہیں رکے گی۔ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں وہ جاری رہے گا۔ اور پھر وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے جب تلوار چلی اور ان بیچارے کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا تو وہ تلوار پھر بعد میں نہیں رکی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، حضرت معاویہ کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اور دیکھیں آج بھی مسلمان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں برسر پیکار ہیں۔ کہیں قبائل کے قبائل لڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں زمینوں کا تنازع، کہیں کہاں کہیں کہیں۔ وہ پہلی تلوار تھی جب عثمان بن عفان نے کی چلی، اس کا تو چلے شاید کل یا پرسوں کسی حدیث میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے حالات کیسے ہموار ہوئے اس پہ وہ روشنی ڈالوں گا۔ لیکن آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ پیشن گوئیاں فرمائی، ان کی طرف جاتا ہوں۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ جا نہ ملے۔ اس سے بھی شارح نے لکھا ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو شرپسندوں اور منافقین کے ورغلانے سے بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے حسن فیصلہ، قوت فیصلہ اور حسن تدبیر اور سمجھداری نے پھر اس فتنے کا صفایا کر دیا تھا، اس فتنے کا، اور اس فتنے کو صاف کر دیا تھا، اور پھر حالات بڑے اچھے تھے، اچھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانَ، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت نہ کر لیں۔ اگر سچ مچ عبادت مراد ہے تو ممکن ہے قرب قیامت میں ایسا ہو جائے، قرب قیامت میں، اگر یہ حقیقی معنی پہ محمول ہے، قرب قیامت میں، بالکل قرب قیامت میں، آئندہ آنے والے وقت میں ایسا ہو جائے کہ بعض مسلمان وہ بتوں کی پوجنا شروع کر دیں۔ لیکن ایک حد تک تو اس دور میں بھی یہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ قبر پرستی ہو رہی ہے۔ قبر پرستی، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز، غیروں سے مدد کا مانگنا، اور یہ اگر حقیقی معنی مراد ہو، اور اگر مجازی معنی مراد ہو اسے تو مجازی معنی کیا ہوگا؟ مثلا حب جاہ، حب مال،
دنیا کی اس قدر محبت مسلمانوں میں آ جائے گی، گویا کہ وہ دنیا ان کی معبود بن جائے گی. اس کے لیے پھر حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے، ظلم کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے حق دبانے کو نہیں دیکھیں گے. اس قدر وہ دنیا محبوب بن جائے گی. بس جس طرح بھی سے بھی ہو، اللہ اسے راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وہ جائز طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے. بس یہ ہے کہ منصب آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، عہدہ آ جائے، مال آ جائے میرے پاس. بس دنیا کی محبت دین کے مقابلے میں ایسے غالب ہو جائے گی گویا کہ وہ دنیا معبود ہے، بت ہے. اے اللہ. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور القریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے. جھوٹے مراد کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے. یزعم کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد. ہر ایک اپنے آپ کو نبی خیال کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے کہے کہ اس پہ دلیل پیش کرو تو وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو قطعی قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن کہتا نبوت دلیل کا طلب کرنا گویا کہ وہ شک میں ہے، یقین نہیں ہے اس میں. یہ تو قطعی عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن رسول اللہ نے ایک ہی پیشن گوئی بھی فرمائی، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ، ہونا جو تزال چاہیے، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر حق پہ، دین پہ قائم رہے، دین پہ قائم رہے گی، ثابت قدم رہے گی. اور دین پہ ثابت قدم رہنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دین پہ ثابت قدم رہنا یہ دنیا آخرت دونوں کے اعتبار سے حضرت انسان کے لیے، مومن کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. دنیا بھی اسے بن جاتی ہے، سکون کی زندگی مل جاتی ہے. یہ اصل چیز سکون ہے. لیکن آدمی کبھی پریشان ہوتا ہے، سبب معلوم نہیں ہوتا، تو کبھی پریشانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں کیا کروں. نیند ختم، بھوک ختم، پیاس ختم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی کو قرار نہیں آتا. تو دنیا کی زندگی میں اللہ سکون دے دیتا ہے. اور پھر جیسے یہاں فرمایا اللہ غلبہ دے دیتا ہے. غلبہ مسلمان جب تب صحیح مسلمان تھا، یہ حکمران تھا، غالب تھا، اور ساری دنیا بلکہ گورا جو آج کل حکمران ہے پوری دنیا کا، وہ بھی سے ڈرتا تھا، اس کے سائے سے ڈرتا تھا. یہ وہ اس کی حالت تھی، کس کی وجہ سے؟ دین پہ قائم تھا. جیسے حدیث میں فرمایا کہ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے حق پہ ہوگا، صحیح راستے پہ ہوگا وہ گروہ. اللہ لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں. یہ دین پہ عمل کا نتیجہ ہے کہ مخالفین ایسے حق پرست لوگ، دیندار لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. منصوبے بناتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، منصوبے بھی بناتے ہیں جیسے رسول اللہ کے خلاف بنائے گئے، یہ صحابہ کے خلاف بنتے رہے، لیکن اللہ ان منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے. اور ایسے
دین پہ چلنے والے لوگوں کا وہ خود کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت ہو جائے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ یہاں تک قیامت آ جائے، قیامت تک مخالفین ایسے لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہ چلنے کا فائدہ بتا دیا کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ غالب رہتے ہیں اور مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، ارد گرد، اللہ ان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ دین حق پہ چلنے کا ثمرہ اور فائدہ ہوتا ہے، جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں، محروم ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو عبادت کی حد تک جو مسلمان ہوا، فرمان بردار ہوا، وہ 1/4 مسلمان ہے، 3/4 سے وہ خالی ہے۔ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر دنیا آخرت دونوں میں وقار، عزت، کامیابی چاہتے ہو، ابتدائی نجات چاہتے ہو آخرت میں، تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور عبادات یہ 1/4 ہے دین کا، اعمال میں سے 1/4 اعمال میں سے، باقی 3 حصے معاملات کے ہیں۔ اور معاملات میں اس نکاح بھی، شادی بھی، غمی بھی، تجارت بھی، ہر چیز اس میں آ گئی، ہر چیز اس میں آ گئی۔ یہی وجہ امام محمد رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو فقہ میں بڑی کتابیں لکھی لیکن تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ فقہ سارا کا سارا تصوف ہے۔ کہ وہ کس طرح؟ کہتے ہیں میرے فقہ معاملات کا نام ہے۔ کیوں؟ اس میں اعمال ہیں اور اعمال میں 1 حصہ عبادات کا ہے اور 3 حصے معاملات کے ہیں، 3 حصے۔ تو جس کے معاملات صحیح ہو گئے وہ سب سے بڑا صوفی، کیونکہ معاملات کے وقت بڑے بڑے صوفی پھسل جاتے ہیں۔ یہ پیسہ عجیب چیز ہے، بڑے بڑے صوفی وہ پھسل جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے سامنے کسی نے کہا فلانا آدمی بڑا اچھا ہے، اور ارشاد فرمایا سفر کیا اس کے ساتھ؟ نہیں۔ معاملہ کیا کوئی؟ کہ نہیں۔ پھر کیسے کہتے ہو اچھا ہے؟ پھر کہنے لگے بڑے بڑے اچھے معاملات کے وقت اور سفر کے وقت ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ اس لیے جب تک کسی سے معاملہ نہ کرو، سفر نہ کرو، یہ نہ کہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں آج کل مسلمان تو نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز یہ بھی بڑی غنیمت ہے، کوئی نمازی بن جائے یہ بڑی غنیمت ہے، لیکن پورا مسلمان نہیں، صرف نماز پڑھنے سے 1/4 اسلام ہے اس میں۔ اور ابتدائی نجات آخرت میں اور دنیا میں کامیابی یہ پورے اسلام سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورا مسلمان بنا دے، کامل مسلمان بنا دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔